الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ اس دور کے اندر آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے حوالے سے شب و روز نیٹ پہ اور عدالت کے اندر اور عوام الناس کے اندر یہ بات چیت کی جاتی ہے کہ ختم نبوت کا مسئلہ کیا ہے۔ آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں اللہ کا آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ ایک جگہ سرکار نے فرمایا تھا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو اللہ عمر کو نبی بناتا۔ معلوم ہوا کہ آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ ایک اور جگہ آقا نے فرمایا کہ میں اللہ کا آخری نبی ہوں اور میرے بعد جتنے بھی آئیں گے 30 جھوٹے نبوت کے دعوے دار آئیں گے۔ سرکار نے فرمایا وہ جھوٹے ہیں، دجال ہیں۔ آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، حضور اللہ رحمۃ اللہ علیہ تعالی آپ نے فرمایا تھا کہ جو ختم نبوت کے لیے کام کرتا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ مبارک اس کی پیٹھ پہ ہوتا ہے۔ دیکھیں کس طرح ہمارے بزرگوں نے ختم نبوت کے حوالے سے کام کیا، اور آج بھی ہم نے دیکھا کہ ہمارے مسلک کے علماء کرام اور کارکنان اور تمام شاقان رسول نے جس طرح ختم نبوت کے لیے کام کیا، ماشاءاللہ قرون اولیٰ کی یاد کر دی۔ صحابہ کرام کو ہم نے نہیں دیکھا، ان کا دور ہم نے نہیں دیکھا، لیکن ہم نے قبلہ امیر المجاہدین کا دور دیکھا۔ انہوں نے جس طرح شاقان رسول کے اندر ختم نبوت کا عشق پلایا، ختم نبوت کا درد جگایا، آج وہ پودے پھلدار ہو چکے ہیں۔ کس طرح ڈٹ کے کھڑے ہو گئے عدالت کے سامنے، اور عوام الناس کے اندر یہ بات کو لا کر انہوں نے رکھا کہ ختم نبوت وہ مسئلہ ہے، اس کے لیے جان بھی حاضر ہے، اس کے لیے مال بھی حاضر ہے، اس کے لیے دولت اور بچے، یعنی کہ وہ حضرت حسان نے فرمایا تھا ان ابی ووالدتی وعردی لعردی محمدی منکم دکاؤ۔ آپ نے کہا تھا یا رسول اللہ، میں بھی، میرے ماں باپ بھی، میرا مال، سب کچھ آپ کے لیے قربان ہے۔ دعا فرمائے اللہ رب العزت ہم سب کو ختم نبوت کے حوالے سے مزید دین متین کے لیے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وما علی الا البلاغ۔